آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا امام زمانہ علیہ السلام پڑھ کر اپنی زیارت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بلندتر صلوات اللہ محمد۔ کاظمین کا حرم ہے، مولا موسی کاظم علیہ السلام، مولا امام تقی الجواد علیہ السلام۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کا دن ہے، ان کے نام سے آغاز ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اب جو کچھ دنیا کا جو خیال ہے، دنیا مافیا، سب چھوڑ دیں، اب بس پش پہ ڈال دیں اس کو۔ اس وقت آپ ہیں اور مولا ہے، اور آپ کے دل کی آواز براہ راست مولا تک پہنچ رہی ہے۔ اور ہر بات سے پہلے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مولا آپ کا بڑا شکریہ مولا، کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمیں اپنے حرم میں بلا سکے، ورنہ یہ گناہگار کہاں اس قابل تھا کہ باب الحوائج کے حرم میں کاظمین پہنچ سکتا۔ مولا آپ کاظمین ہیں، آپ جوادین ہیں، یعنی دونوں کاظم ہیں، دونوں جواد ہیں۔ جواد اور سخی کا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ سخی وہ کہ جو اسے دیتا ہے کہ جو حق رکھتا ہو، جواد اسے بھی دے دیتا ہے کہ جو حق نہ رکھتا ہو، جو استحقاق نہ رکھتا ہو اسے بھی عطا کر دے، اسے جواد کہتے ہیں۔ اے مولا ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم حق تو نہیں رکھتے مولا، لیکن آپ کی محبت کے ساتھ آئے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، آپ کے بیٹے امام زمانہ کا دن ہے۔ مولا میں آپ کے لیے تو نہیں کہتا لیکن میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں، مولا یہ گناہگار نگاہیں کہاں اس قابل تھی کہ آپ کے گنبد کو دیکھ سکتی مولا۔ یہ زبان اس سے ہم نے بڑے غلط کام گناہ کیے، کہاں اس قابل تھی کہ آپ کے حرم میں پہنچ کر آپ کی زیارت پڑھے، اور یہ ہاتھ آپ کی زری تک پہنچے اور کہ السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹوں آپ پر سلام ہو۔ تو سب سے پہلے تو مولا آپ کا شکریہ۔ اور مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اذن دخول میں جو ابھی ہم پڑھیں گے بھی ایک جملہ ہے، فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ۔ مولا میں تو اس بات کا اہل نہیں کہ آپ کے حرم تک آؤں، لیکن آپ تو اہل ہیں نا اس بات کے۔ جیسے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، افعل بی ما انت اہل، پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہیں کرنا جس کا میں اہل ہوں۔ تو ہم بھی مولا موسی کاظم علیہ السلام سے، مولا تقی الجواد علیہ السلام سے کہتے ہیں، مولا ہمارے ساتھ وہ سلوک کیجئے گا جس کے آپ اہل ہیں، وہ سلوک نہیں کیجئے گا جس کے ہم اہل۔ اس لیے کہ ہم تو اہل ہی نہیں کہ مولا آپ کی پاک بارگاہ میں پہنچ سکے۔ آپ کا شکریہ مولا، آپ نے بلایا۔ اور ہمارے سفر زیارت کے آغاز ہی میں ان سب کو بھی یاد کریں مولا، جب ہم اپنے گھر سے چلے تھے نا تو ہر ایک نے روک روک کر کہا تھا ہمارا بھی سلام پہنچانا مولا۔ مولا جو جہاں ملتا گیا، جو ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا، جو ہمیں ملنے کے لیے آیا، سب کہتے تھے ہماری بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی وہاں پر آتا۔ مولا اللہ جانے کتنے مریض ہیں جو امید رکھتے ہیں، ہم انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ کتنے بے روزگار کم روزگار ہیں، ان کی رزق کی وسعت کے لیے آپ کو خاص میں بتلاؤں،
ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں ماشاءاللہ جب مریض کی شفا یابی کی دعا مانگتے تو ہم بیمار کربلا مولا سید الساجدین علیہ السلام کے صدقے میں مانگتے. اور میں آپ کو عراقیوں کا بتاؤں، جب یہ کسی مریض کی شفا کی دعا مانگتے تو مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں کہتے مولا. تو مولا ہم جب اپنے وطن سے چلے ہر ایک نے ہم سے کہا تم اپنا سلام کہنا لیکن ساتھ میں ہمارا بھی سلام کہنا. تو مولا ان سب کا سلام بھی آنکھیں نہ میں آپ کو یاد دلاؤں کس مولا کے حرم میں جو 14 سال تک قید میں رہا وہ جو زنجیروں میں جھگڑا رہا مولا اس پر سلام. یا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا 25 رجب انشاءاللہ یہاں سے دعا مانگ کے جائیں، کبھی توفیق ہو مخصوصی یہاں پر کریں. اس فقیر نے 25 رجب یہاں پر کئی مرتبہ مولا کی شہادت کا دن، یقین جانو جتنے تابوت نکلتے ہیں سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ امام کا لاشا رہائی کے بعد بھی زنجیر میں جکڑا رہا تھا. یا مولا امام زین العابدین علیہ السلام آپ بھی زندان میں رہے، شام کے زندان میں، لیکن مولا جب رہائی ملی تو زنجیریں کھل گئی تھی تو کھل گیا. لیکن سلام اس موسیٰ کاظم پر جو 14 سال تک زنجیر جس کا لاشا بھی زنجیروں میں جکڑا رہا. سلام اس مولا پر جس کا قید خانہ ایسا تھا. اللہ اکبر. دیکھیں ابھی ہم سفر کر کے آئے، نسبتاً آرام دہ سواری تھی، بس تھی، جو بھی ہے، بہرحال اطمینان کے ساتھ آئے. لیکن جب تھوڑا بس سے اترتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اب تھوڑا سا جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. سوچو اگر کوئی سال ایسے ہی جو اپنی کمر نہ اٹھا سکتے ہو نہ اپنے پیر پھیلا سکتے جی شاد و آباد رہے، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہاں رونے میں بخل نہیں کرنا، جو یہاں نہ رو سکے آنسو نہ بہا سکے وہ کہاں. اور اے مولا موسیٰ کاظم آپ کے خود فرزند امام رضا کا حکم ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی کو یاد کرنا تو حسین کو ضرور یاد کرنا. یا حسین ابن علی. اے مولا ہم انشاءاللہ 2 دن بعد مولا حسین کی بارگاہ میں کربلا پہنچنے والے، لیکن جب بھی کسی بھی امام کی قید یاد آئے، مصائب ہو، تو مجھے ایک 4 سال کی بچی کی قید یاد جو تماچے کھاتی رہی اور فریاد کرتی رہی. اے بھیا زین العابدین یہ پرندے کہاں جا رہے بھیا؟ اور امام جواب دے صبح کا وقت ہے، یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے، اور شام کو پھر پرندے نظر آئے. بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے؟ کہا اے بہن سکینہ یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے. اور بی بی سکینہ 4 سال کی چھوٹی بیٹی حسین کی وہ سوال پوچھے بھیا ہم اپنے گھر کیسے رہا ہو کر کب جائیں؟ آئے میرا مولا زین العابدین ہر ایک کو جواب دے سکتے ہیں. ایک موقع آئے گا جب رہائی ملے گی. اے مولا موسیٰ کاظم میں آپ کی قید سے بی بی سکینہ کی قید پڑھ رہا ہوں، آوازیں بلند ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا زین العابدین ہر ایک سے کہہ سکتے ہیں ایک دن رہائی ہوگی ہم مدینہ واپس جائیں گے، لیکن سکینہ سے کیسے کہ بیٹی سکینہ تجھے زندگی بھر اسی زندان میں رہنا. یا مولا موسیٰ کاظم، یا مولا تقی الجواد، بہت ساری حاجتیں. چلے مولا کی خدمت میں دونوں مولا کا توسل کرتے. اللہ اکبر. اس سے بہتر دعا کی قبولیت کا موقع ہو نہیں سکتا جب آنکھیں نم ہو، دل اہل بیت کے مصائب میں کٹ رہا ہو. آج ویسے 5 رجب المرجب ہے، میں نے مصائب کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم حرم امام موسیٰ کاظم، حرم امام محمد تقی میں آ رہے ہیں، لیکن آج امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کا دن بھی ہے. تو اے مولا موسیٰ کاظم آپ کے پوتے کی آمد ہے، اے مولا محمد تقی آپ کے فرزند کی آمد ہے، اس کا صدقہ مولا. جب بادشاہوں کے ہاں کوئی ولادت ہو، کوئی خوشی ہو تو وہ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں نا. اے مولا آج آپ کے گھر میں امام علی نقی کی آمد ہے، ہم سب بھی گناہوں کی قید میں ہیں مولا.
نفس پرستی کی قید میں اللہ جانے کس کس کا دل دکھایا ہے، اللہ جانے کس کس کے لیے برا کہا، سب کے لیے معافی مانگتا ہوں مولا میں نے جو کچھ کیا، اور سب کی طرف سے زیارت پڑھتے ہیں، اور جو اس وقت بہترین دعا کی قبولیت ہے سب کو یاد کر کے میرے ساتھ پڑھیے گا، یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر یا باب الحوائج مولا، اے حاجتوں کو پورا کر، اے حاجتوں کے دروازے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ محمد تقی علیہ السلام مولا کا وسیلہ، یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ بلند نعرہ صلوات، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کے پاس کسی کے پاس وہ موبائل ہے گروپ اس میں زیارت بھیجی گئی تھی تو ہم وہ زیارت پڑھ لیں آپ کے ساتھ مل کے، کھول کے دے دیں۔ میں زیارت پڑھ رہا ہوں آپ سب کی جانب سے۔ ایک اذن دخول ہے مولا کا، یعنی مولا کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت، وہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر مشترکہ زیارت امام محمد تقی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، دو مشترکہ زیارتیں دونوں پڑھیں گے۔ پھر جو اور مزید زیارتیں وہ آپ انشاءاللہ اندر جا کر تلاوت فرمائیے گا، اور اعمال بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی میں اس دن دخول پڑھ رہا ہوں، یعنی مولا کے حرم میں داخل، جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے اجازت طلب کرتے ہیں نا کہ میں آ سکتا ہوں، ایسے ہی مولا کے حرم میں جا رہے ہیں تو اجازت طلب کریں گے کہ مولا ہم آ سکتے ہیں آپ کے حرم میں۔ اس نے دخول جو آپ کو اسکرین شاٹ بھیجا گیا تھا ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمد للہ علی ہدایتہ لدینہ والتوفیق لما دعا الیہ من سبیلہ، اللہم انک اکرم مقصود واکرم مأتی وقد اتیتک، اے اللہ تو بہترین مقصود ہے جس کا قصد کیا جائے، میں آیا ہوں تیرا تقرب لینے کے لیے تیرے نبی کے بیٹوں کی بارگاہ میں، متقرباً الیک بابن بنت نبیک صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین وابنائہ الطیبین، اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا تخیب سعی، اے خدا تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، ولا تقطع رجائی، اور میری امید کو منقطع نہ فرما، جس امید کے ساتھ میں آیا ہوں اس کو پورا فرما دے، واجعلنی عندک وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، بسم اللہ وباللہ، یہ سب مل کے پڑھ لیں، بسم اللہ وباللہ، بسم اللہ وباللہ، وفی سبیل اللہ، وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، اے خدا مجھے بھی معاف فرما، تمام مومنین و مومنات، ہر مومن مومنہ کے گناہ معاف فرما۔ اس کے بعد ہم ایک ایک معصوم سے اجازت طلب کرتے ہیں، ادخلوا یا رسول اللہ،
اے رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے بیٹوں کے حرم میں آ جاؤں؟ ادخل یا نبی اللہ، ادخل یا محمد ابن عبد اللہ، ادخل یا امیر المؤمنین، ادخل یا ابا محمد الحسن، اے مولا حسن کیا اجازت ہے کہ میں حرم میں آ جاؤں؟ ادخل یا ابا عبد اللہ الحسین، ادخل یا ابا محمد علی ابن الحسین، ادخل یا ابا جعفر محمد ابن علی، ادخل یا ابا عبد اللہ جعفر ابن محمد، ادخل یا مولا یا اے میرے مولا یا ابا الحسن موسیٰ ابن جعفر، ادخل یا مولا یا ابا جعفر، ادخل یا مولا یا محمد ابن علی۔ اس کے بعد 4 مرتبہ کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم وہ زیارت پڑھ رہے ہیں جو دونوں ائمہ کی مشترکہ زیارت، اور شیخ عباس قمی نے لکھا ہے مفاتح الجنان میں کہ یہ سب سے زیادہ معتبر زیارت ہے۔ معمولاً جب زائرین آتے ہیں تو وہ دوسری زیارت پڑھتے ہیں، لیکن یہ مختصر زیارت انہوں نے لکھا یہ سب سے زیادہ معتبر ہے۔ ایک ہی زیارت دونوں اماموں کی نیت سے بار بار پڑھیں، یعنی مختصر زیارت اور پہلے امام موسیٰ کاظم کی نیت سے، پھر وہی زیارت امام تقی الجواد کی نیت سے پڑھیں۔ میں زیارت پڑھتا ہوں اپنی جانب سے، سارے مومنین کی جانب سے، جس التماس سے دعا کا ہمارے والدین نے اگر ہمیں یا علی یا حسین نہ کہنا سکھایا ہوتا تو ہم یہاں پر آج نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ان کا احسان ہے، جس نے ہم پر کوئی حق باقی ہے ان سب کی جانب سے، اور وہ جو دنیا سے چلے گئے سارے مومنین و مومنات کی جانب سے، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیک یا من بدا للہ فی شأنہ، اتیتک زائرا عارفا بحقک معادیا لأعدائک موالیا لأولیائک فاشفع لی عند ربک یا مولایا، اے میرے مولا رب کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائیے گا۔ یا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام مل کے بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ اب یہی زیارت ہم پڑھیں مولا تقی الجواد علیہ السلام کی نیت سے، السلام علیک یا ولی اللہ، السلام علیک یا حجت اللہ، السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیک یا من بدا للہ فی شأنہ، اتیتک زائرا عارفا بحقک معادیا لأعدائک موالیا لأولیائک فاشفع لی عند ربک یا مولایا۔ ایک صلوات بھیجیں مولا تقی علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایک مشترکہ زیارت اور ہے، یہ بھی بڑی معتبر بڑی اہم ہے، اور یہ ایک ہی زیارت ہے دونوں امام کی ملا کر۔ ہم معمولاً جب امام کو سلام کرتے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو کا مطلب ہے ایک امام کو سلام۔ یہاں آپ دیکھیں گے السلام علیکما، یعنی 2 اماموں کو سلام ہو رہا ہے ایک ساتھ، السلام علیکما یا ولی اللہ، السلام علیکما یا حجت اللہ، السلام علیکما یا نور اللہ فی ظلمات الارض، اشہد انکما قد بلغتما عن اللہ ما حملکما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال اللہ وحرمتما حرام اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حلال خدا کو حلال بتلایا، حرام خدا کو حرام بتلایا، وَأَقَمْتُمَا حُدُودَ اللہ، آپ نے اللہ کی حدود کو قائم کیا، وَتَلَوْتُمَا کتاب اللہ وَصَبَرْتُمَا عَلَى الْأَذَى فِي جَنْبِ اللہ، اور آپ نے مصائب پر صبر کیا، مُحْتَسِبَيْن حَتَّى أَتَاكُمُ الْيَقِينُ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَعْدَائِكُمَا، مولا میں آپ دونوں کے دشمنوں سے بیزار ہوں، وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِوِلَایَتِكُمَا، اور آپ دونوں کی ولایت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اتیتکما زائرا، مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کا زائر بن کر، عارفا بحقکما، آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ امام ہمیں یہ سعادت دیں کہ ہم زیارت پڑھتے ہوئے کہیں کہ مولا آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے، ورنہ کون امام کا حق پہچان سکتا موالیا لأولیائکما، مولا میں آپ کے دوستوں کا محب ہوں، معادیا لأعدائکما، اور میں آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، مستبصرا بالہدی الذی انتما علیہ عارفا بضلالۃ من خالفکما فاشفعا لی عند ربکما، آپ دونوں میری شفاعت فرمائیے گا رب کی بارگاہ میں، فإن لکما عند اللہ جاہا عظیما ومقاما محمودا، کہ آپ دونوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکما یا حجت اللہ۔ ابھی جو آگے جملے ہیں نا،
یہ زیارت میں ہے کہ مولا کی قبر پر رخساروں کو رکھ کر پھر پڑھیں. مولا ہم تو اس لائق نہیں ہے. بس تصور میں سوچئے گا کہ آپ کا رخسار ہے امام کی قبر پر. میں آپ کو ایک مصائب کا منظر یاد دلاؤں. ہم تصور کریں ہمارا رخسار ہے مولا کی قبر پر. ایک بچی لپٹی تھی باپ کے لاشے سے. سکینہ کا رخسار باپ کے رخسار پر نہیں تھا اس لیے کہ سر ہی موجود نہیں تھا. بچی باپ کے زخمی سینے پر سر رکھ. مولا ہم تصور کرتے ہیں اور جتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ اللہ جانے دنیا میں کون کون زیارت ہمارے ساتھ کر رہا ہے. ہم تصور کرتے ہیں جیسے ذریعہ مطہر کو ہم نے تھاما ہوا ہے مولا کی اور ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکما یا حجت اللہ فی ارضہ و سمائہ. اے آسمانوں پر اللہ کی حجت آپ پر سلام, اے زمینوں پر اللہ کی حجت آپ پر سلام. عبدکما میں آپ کا غلام ہوں آپ دونوں کا, وولیکما زائرکما آپ دونوں کا زائر ہوں, متقربا الی اللہ بزیارتکما. اللہم اجعل لی لسان صدق فی اولیائک المصطفین وحبب الی مشاہدہم واجعلنی معہم فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں اپنے مولا کے ساتھ رکھ یا ارحم الراحمین. اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار, مل کے بلند تر صلوات. اللہ محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ ہم نے 2 زیارتیں مولا کی پڑھی, دونوں مشترکہ زیارتیں. اب آپ کے پاس ماشاءاللہ جو کتاب ہے اس میں جو زیارتیں آپ پڑھنا چاہیں آپ حرم میں اندر تشریف لے جائیں. ایک ہی ذریعہ میں مولا موسی کاظم بھی ہیں اور مولا تقی الجواد بھی ہیں. ذریعہ کے ایک طرف احاطے پر آپ دیکھیں گے یہاں سے داخل ہوتے ہوئے تو مولا موسی کاظم علیہ السلام ہے, اور پھر ذریعہ سے اس طرف گھوم کے جائیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے مولا تقی الجواد علیہ السلام. ایک ہی ذریعہ میں اور ایک ہی تابوت نما جو اندر بنا ہوا ہے اسی میں دونوں ائمہ علیہ السلام کی مشترکہ قبر کی علامت ہے. اور ہم یہاں پر مولا کے پاس پہنچ کر آپ پھر اپنی جانب سے دیکھیں یہ تو اجتماعی زیارت تھی. اب آپ کے جو دل کی آواز ہے جو دل کی دعا ہے وہ مولا کی ذریعہ سے لگ کر, ذریعہ سے آپ نہ بھی پہنچ پائیں رش ہونے کی وجہ سے کوئی بات نہیں, آپ مولا کی ذریعہ کو دیکھ رہے ہیں بس انشاءاللہ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائیں گے. اور آج اگر نماز جعفر تیار, آج جمعہ کا دن بھی ہے اور مولا کے حرم کی ایک مخصوصی یہ بھی ہے آداب میں سے کہ نماز جعفر تیار پڑھیں. تو اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ آج پڑھ لیں نماز جعفر تیار. اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو زیارت امین اللہ, زیارت جامع کبیرہ, یہ سارے اعمال ہیں. ورنہ ایک کام مختصر کر لیجئے کہ ایک تسبیح نکال لیں یا کاظم ہو یا جواد کی, صرف ایک تسبیح. یہ رزق کی وسعت کے لیے میں نے بزرگوں سے سنا ہے بہت زیادہ مفید ہے کہ یا کاظم ہو یا جواد, یا کاظم ہو یا جواد, یا کاظم ہو یا جواد. 2 اماموں کا پکار ہے اے غصے کو پی جانے والے مولا میرے. بس مولا ہم بھی بڑے حقیر و فقیر اور بڑے گناہگار ہو کر آئے ہیں, آپ ہمیں قبول کر کے آپ ایسے کہ چونکہ آپ کریم اپنے کریم ہے نا, حسین کے بیٹے ہیں مولا. اور یا کاظم ہو یا جواد کی انشاءاللہ تسبیح نکالیں وسعت رزق کی نیت سے, حاجات کی برابری کی نیت سے. اور پھر جو آپ کو اعمال انشاءاللہ انجام دینے وہ انشاءاللہ آپ اور بھی آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کی روزانہ کی دعائیں, روزانہ کی نمازیں, روزانہ کے اعمال جو آپ کرتے ہیں وہ مولا کی خدمت میں ایک عمل اور کر سکیں تو سورہ یاسین پڑھ کر دونوں اماموں کو ہدیہ کریں. بہت زیادہ مجرب ہے, ایک ہی سورہ یاسین اس میں نیت کر لیں دونوں اماموں کو. اور آج جمعہ کا دن ہے تو مولا امام زمانہ علیہ السلام کو بھی شامل کر لیں. ایک اور مل کے بلند تر صلوات بھی دیں مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس اب میں تھوڑی دیر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں. جب ہم باہر نکلیں گے تو پھر انڈیویجولی آپ اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے خود تشریف لے جائیے گا جب بھی آپ کو مناسب لگے, اپنے لنچ ٹائمنگز کو دیکھتے ہوئے جیسے آپ کو مناسب رہے. آج یہاں چونکہ جمعہ کا دن ہے تو نماز جمعہ بھی برپا ہوگی تو آپ نماز جمعہ میں شریک ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ آپ مسافر ہیں تو احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیجیے گا. لیکن نماز جمعہ یہاں پر برپا ہوگی اور نماز عصر بھی ساتھ میں ہوگی تو آپ جماعت کے ساتھ اس عبادت کو بھی انجام دے سکتے ہیں. تقریباً 12:03 پر یہاں پر وقت ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ سعادت بھی ہم آج حاصل کر سکیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ انڈیویجولی پھر آپ اپنے طور پر جو بھی آپ کا گروپ ہے 2-3 ساتھی ہیں وہ مل کر جب بھی آپ چاہیں نماز کے بعد آپ ہوٹل تشریف لے جائیے گا. اگلا ہمارا جو پروگرام ہوگا وہ رات کی مجلس ہے انشاءاللہ سے 10 بجے, وہ انشاءاللہ ہم وہیں پر کریں گے اور ہمارے ساتھ اور بھی زائرین اس وقت تک جوائن کر چکے ہوں گے. میں
آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو کر اندر تشریف لے جاتے سے پہلے 1 منٹ کے لیے میں آپ کھڑے ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہی اندر قدم رکھیں، اگرچہ کہ آپ نے بہت آنسو بہائے، سبحان اللہ، بڑے مصائب، لیکن آج جمعہ کا دن ہے تو میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں. زیارت ناہیہ سے جب ہم سلام کرتے ہیں نا مولا حسین کو، تو ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لیکن جب امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا اپنے جد حسین کو، تو وہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں ان لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری، اس سر پر سلام جسے کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کیا. السلام علی اعضاء المقطعات، ان اعضاء پر سلام جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. ظالموں نے حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ بیٹی باپ کے لاشے کو پہچان نہ سکے. پھوپھی زینب سے پوچھا ہاذا لاش عمر، پھوپھی اماں یہ کس کی لاش ہے؟ پھوپھی یا مولا امام زمانہ، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے جد حسین کا. بس انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں اس نے دخول آپ پڑھ چکے، داخل ہونے کی اجازت. اندر آ جائیے گا حرم میں، اور انشاءاللہ ذریعہ مطہر تک پہنچ کر اپنا سلام اور اپنی عقیدت کو پیش کیجیے گا. بسم اللہ، تشریف لے آئیے گا. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد. مستورات کی انٹری وہاں سے ہے، وہاں سے تشریف لے جائیں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آ جائیے. السلام علیک یا باب الحوائج یا موسیٰ ابن جعفر ایہا القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ انک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا تقی الجواد یا باب الحوائج. السلام علیکم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد.